الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم مشاہدین، اس گفتگو میں مجھے آپ کو ایک ضروری اور اہم بات سمجھانی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی عظمت سے متعلق ایک نمایاں پہلو ہے جو آپ کو بتانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک معروف سورۃ الاعلیٰ، اس اعتبار سے معروف کہ اکثر لوگوں کو یہ سورت یاد رہتی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اللہ رب العالمین نے اپنے تعارف میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان میں یہ کہ الذی خلق فسوی اور والذی قدر، یعنی قدر، فسوی اور قدر، یہ دو باتیں مجھے آپ کو سمجھانی ہیں انشاءاللہ. پہلے اس سورت سے متعلق ایک اہم بات یہ بھی معلوم کر لیں کہ یہ جو سورۃ الاعلیٰ ہے باتفاق اہل علم مکی سورت ہے. صحابہ میں عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، ام المومنین عائشہ، اور تابعین میں امام مجاہد، اکرمہ، حسن بن ابی الحسن البصری، امام ابن شہاب الزہری اور علی بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سبھی اصحاب علم نے اس کو مکی سورت کہا ہے. ابن شہاب الزہری دیگر اصحاب علم نے کہا کہ یہ سورۃ التکویر کے بعد نازل ہوئی ہے. بہرحال یہ جو سورت ہے سورۃ الاعلیٰ، اس کے آغاز میں اللہ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا الذی خلق فسوی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو، یعنی ان کی تخلیق فرمائی، ان کو خلق فرمایا اور ان کو برابر کیا، ٹھیک ٹھاک کیا. والذی قدر، اور انہیں ایک اندازے سے اللہ رب العالمین نے بنایا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم مظہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الذی خلق فسوی. عربی زبان میں یہ جو ہے نا سوا، جو فعل ہے التسویۃ کا معنی کیا ہے؟ یعنی جعل الشیئین سواء، آپ دو چیزوں کو بالکل برابر کر دیں. جیسے ایک عمارت ہوتی ہے اور دائیں جانب ایک دیوار، بائیں جانب ایک دیوار، اس پر جب چھت بنائی جاتی ہے، ایک دیوار اوپر اونچی ہو، ایک دیوار چھوٹی ہو، کیسی چھت قائم رہ سکتا ہے؟ تو دونوں چیزیں بالکل برابر ہو، ذرا سی بھی اونچ نیچ نہ ہو، ایک طرف کمزور اور ایک طرف جو ہے مطلب ضعف ہو، اور جو ہے کوئی چیز بالکل کمزور ہو اور دوسری طرف قوی چیز ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر دو اعتبار سے دونوں برابر ہوں. تو یہ ہے جعل الشیئین سواء. تو عربی زبان میں سواء کہتے ہیں الوسط، لأنہ معتدل بین الجوانب. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت ہے مجموع الفتاویٰ سے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے شفاء العلیل، اس میں آپ نے النوع الرابع، آپ دیکھیے وہ ایک طویل مبحث ہے، اس میں آپ نے ایک مقام پر کہا کہ یہ جو التسویہ ہے نا، التسویۃ شاملۃ لجمیع مخلوقاتی الذی خلق فسوی. اللہ رب العالمین نے جو التسویہ والا جو معاملہ ہے اپنی سبھی مخلوقات میں اللہ نے رکھے ہیں. سبھی مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے ایک تناسب سے بنائے ہیں، متناسب انداز میں، توازن ہے اس میں، رتی بھی اونچ نیچ نہیں ہے، بالکل برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے ہیں. انسان ہیں، جانور ہیں، جن شیاطین ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. یعنی ہر نفس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کے طرف جو تسویہ جو معاملہ جو رکھا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. آسمان زمین کو بھی لے لیجیے، اللہ نے کیا فرمایا سورۃ فصلت میں فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تسویہ والا معاملہ سبوں میں رکھا ہے. امام بغوی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے معالم التنزیل، اس میں آپ نے محمد بن صائب الکلبی کے حوالے سے لکھا کہ التسویہ، یہاں جو الذی خلق فسوی کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فسوی الرجلین والیدین والعینین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے دونوں ہاتھ، آپ دیکھیے، دونوں پیر، دونوں آنکھ، ایسا نہیں کہ ایک آنکھ اوپر ایک آنکھ نیچے،
ایک ہاتھ بہت لمبا، ایک ہاتھ جو ہے چھوٹا، دونوں انگلیاں برابر برابر جوڑیں گے تو آپ ایسے لگے گا کہ جو ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں بہت لمبی ہیں اور ایک ہاتھ کی انگلیاں جو بالکل اس کے مقابلے میں چھوٹی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا متناسب انداز میں بنائے ہیں۔ الذی خلق فسوی والذی قدر۔ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب سے لے کر کے انسان کی وفات تک اس کا جڑا ہر معاملہ ایک اندازے سے، ایسا نہیں کہ بس اس میں جمالی نہیں ہے، اس میں جو ہے مطلب کوئی تدبیر ہی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی ہی ہو جا رہی ہے، نہیں۔ والذی قدر کی تفسیر میں بہت سارے باتیں ہیں جو میرے موضوع سے متعلق بات ہے۔ اسماعیل السدی رحمہ اللہ کے حوالے سے موسوعۃ التفسیر الماسور، انہوں نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ الذی قدر مدت الجنین فی الرحم، انسان کو ماں کے پیٹ میں جو 9 مہینے اللہ نے رکھے ہیں، ایسے نہیں کہ اس میں کوئی تدبیر ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بارش نازل کرتے ہیں، ایک ایک قطرہ کہاں گرتا ہے وہ مقدر ہے، کوئی چیز بغیر تدبیر کے نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا یہ جو عظیم مظہر ہے، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو ٹھیک ٹھاک اور برابر برابر بنائے ہیں، یہ بہت بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، اللہ رب العالمین کے تعارف میں آپ نے متعدد باتیں جگہ 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 لکھی ہیں۔ آپ نے مجموع الفتاویٰ میں جلد نمبر تو 16 ہے، صفحہ نمبر غالباً 129 کے آگے سے دیکھتے جائیے تو آپ کو عبارت ملے گی۔ آپ نے یہ جو آیت کریمہ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، ان 2 آیتوں کا معنی مفہوم بتاتے بتاتے آپ نے ایک اہم بات آپ نے کہہ دی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ سورۃ السبا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں اس کا ذکر فرمایا، اس کی فہرست بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ داؤد علیہ السلام کو کیا کیا نعمتیں ہم نے عطا کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر دیا تھا۔ آپ لوہے کو مطلب موم کی طرح آپ جو جیسے چاہے ڈھالتے اس کو اور بہت ساری چیزیں بناتے۔ جو جنگی زرہیں ہوتی ہیں، قدیم زمانے میں جو لوگ لڑائی لڑتے تھے میدان جنگ میں، فوجیوں کا جو لباس ہوتا تھا، اوپر ایک خول ہوتا تھا اور پھر جو ہے ایک مستقل جنگی لباس ہوتا تھا لوہے سے بنا ہوا۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا، وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ السبا کے آغاز میں کہا کہ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد، کہا کہ تم مکمل زرہیں بناؤ، جو جنگی لباس ہے اس کو بناؤ، لیکن کیسے بنانا؟ وہ کہا کہ وقدر فی السرد، یعنی جو جوڑ ہوتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پر ایک انسان جس طرح سے ایک جبہ پہنتا ہے، کوئی قمیص پہنتا ہے اور جنگی لباس پہنتا ہے، تو اس میں جو جوڑ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے کہا کہ وقدر فی السرد، کہا کہ اس کو ایک مناسب انداز میں، ایک اندازے کے مطابق، ایسا نہیں کہ جو ہے مطلب جیسے یہ بٹن ہے، بٹن جو ہے مطلب جہاں داخل کیا جاتا ہے وہ اوپر ہو جائے اس کا حصہ، اور تو بٹن کہاں داخل کریں گے؟ یا بٹن جو ہے اتنا بڑا ہو تو کیسے داخل کریں گے؟ اس کے مناسب جو ہے مطلب وہ سوراخ ہونا چاہیے۔ پھر اگر جو ہے بٹن بہت چھوٹا ہے تو وہ باقی رہے گا ہی نہیں، وہاں پر ٹکے گا ہی نہیں وہاں پر، تو بالکل ایک مناسب انداز میں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو حکم دے رہے ہیں کہ تمہاری جو کاریگری ہے، انسان کی جو کاریگری ہے، اس میں اتنا ملحوظ رکھا گیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جو دیا گیا حکم ہے، اس کو بیان کر کے ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي مَصْنُوعَاتِ الْعِبَادِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کی کاریگری میں اتنا ملحوظ رکھے ہیں کہ اس کو ٹھیک ٹھاک بناؤ، ایک اندازے سے بناؤ، رتی بھی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، انسان کی جو قد و قامت ہے، انسان کی جو حیت ہے، اس کے موافق بناؤ تاکہ وہ سہولت سے پہن سکے، آسانی سے پہن سکے، اس کے بالکل مناسب ہو۔ ایک انسان کی جو کاریگری ہو رہی ہے، اس کاریگری میں تقدیر والی جو بات ہے، جو قدرہ والی جو بات ہے، ایک اندازے سے بنانے سے مناسب بنانا، ٹھیک ٹھاک بنانا، اس میں توازن ہونا، اس میں بھدا پن نہیں آنا، رتی بھی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، اس میں نقص لازم نہیں آنا چاہیے۔ انسان کی کاریگری میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں اتقان ہو، احسان ہو، عمدگی ہو، پورا مکمل جمال ہو۔
یعنی وقدر فی الصدق کہہ کر کے بندے کی کاریگری میں اللہ نے اس کا لحاظ رکھا. فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي مَصْنُوعَاتِ الْعِبَادِ, جبکہ بندے کی جو کاریگری ہوتی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کاریگری کا ایک حصہ ہے. انسان کو بنایا کس نے؟ اللہ نے. اس کے اندر صلاحیت دی کس نے؟ اللہ نے. لیکن اس کو انجام کون دے رہا ہے؟ ایک بندہ اپنی طرف سے ایک چیز بنا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اتنا لحاظ رکھا. جیسے کہ ایک حدیث آتی ہے خلق و افعال العباد کی, حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو ابو بکر ابن ابی عاصم رحمہ اللہ کی جو السنہ ہے نا, ظلال الجنہ, اس میں جو اس حدیث کو صحیح کہی ہیں, صحیحہ میں بھی اس کو داخل کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یصنع کل صانع وصنعتہ, یعنی جیسے ایک عمارت بنانے والا ایک شخص ہے, اس کا جو معمار ہے ایک برج بنانے والا انسان ہے, یا ایک جو قلم جس نے بنایا ہے, اس کا جو صانع ہے, اس کو جس نے بنایا ہے اس کو اللہ نے بنایا, اور وصنعتہ اس کے اندر کی جو کاریگری کی جو صلاحیتیں ہیں نا وہ بھی اللہ نے بنائی ہیں. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي مَصْنُوعَاتِ الْعِبَادِ وَهِيَ جُزْءٌ من مصنوعات الرب, ایک بندے کی کاریگری میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کہا کہ قدر فی السرد, اس کی جوڑ بنانے میں مکمل ایک اندازہ ہو, رتی بھی اونچ نیچ نہ ہو. بندے کی کاریگری میں اتنی بڑی بات اللہ نے کہا کہ فَكَيْفَ بِمَخْلُقَاتِهِ الْعَظِيمَةِ, اللہ تعالیٰ کی بڑی جو عظیم مخلوقات ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے مطلب جو ایک اندازے سے بنائے ہیں, تو اس میں اللہ نے کتنا لحاظ کیا ہوں گے. سبحان اللہ, بندے کی کاریگری میں اتنا حکم دیا جا رہا ہے, تو اللہ کی کاریگری جس طرح سے کہ خلق الانسان وسائر البہائم وخلق النباتات وخلق السماوات والارض والملائکہ, آپ دیکھو کہ آسمان ہے, زمین ہے, نباتات ہیں, یہ گھاس دیکھیں آپ, یہ درخت دیکھیں آپ, یہ جو برج بنائی جا رہی ہے, ایک مہندس کی, ایک انجینئر کی تعریف ہوتی ہے, اور اس کو منہ مانگے قیمت دی جاتی ہے, اس پر اعتبار ہوتا ہے, اس کا بھروسہ ہوتا ہے, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو مطلب استعمال کر کے اتنی بڑی برج بناتا ہے, اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی بنا دی گئی ہو جیسے تیسے بھی. ظاہر بات ہے ایک ذمہ دارانہ کام ہے, بہت حساسیت ہوتی ہے اس میں. آپ دیکھو معاشرتی زندگی میں ایک انجینئر کی جو قیمت ہوتی ہے اس انسان کی, اس کا وجود کتنا معنی رکھتا ہے. آپ ایک طبیب کو لے لیجئے, ایک ڈاکٹر کو لے لیجئے, اس کے فن میں ایسا نہیں ہے کہ وہ آپریشن کا مطلب ہے کہ کیسے بھی پھاڑ دے گا انسان کے بدن کو, نہیں نا. کتنی حساسیت ہے اس میں, کتنے اندازے سے اس کو کام کرنا پڑتا ہے. جب بندے کے عمل میں قدرہ والی بات اتنی حساسیت رکھتی ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عظیم کائنات میں جو اللہ نے کہا والذی قدر, تو اس میں کتنی گہرائی ہوگی اس میں. اللہ اکبر, رتی برابر بھی نقص لازم نہیں آئے گا. ایک کاریگر, ایک پینٹ مارنے والا انسان, ایک عمارت بنانے والا انسان, ایک گاڑی بنانے والا انسان, اس قلم کو لے لیجئے آپ, اس کا جو ڈھکن ہوتا ہے اس میں رتی برابر بھی خلل نہیں ہوتا, اس کے بالکل موافق ہوتا ہے, تبھی جا کر کے وہ مضبوطی سے بیٹھ پائے گا. وہ ورنہ کسی اور قلم کا لے کر کے ڈھکن ہم نہیں ڈال سکتے. ایک درزی کو لے لیجئے آپ جو کپڑے سلتا ہے, ہر انسان کو اس کے موافق نہیں سلتا ہے وہ, تو ایک انسان پہن نہیں سکتا اس لباس کو. چپل کو لے لیجئے, اس کے لیے کتنا وقت لگاتا ہے آدمی کہ بھی بالکل موافق ہو, میرے پیر کے موافق ہو, دونوں چپل بالکل برابر ہوتے ہیں تبھی تو وہ پہنے گا. وہ انسان کی کاریگری میں اللہ رب العالمین نے اتنی گہرائی رکھی ہے, تو رب کی کاریگری, اللہ اکبر, رب کی کاریگری کیسے عجیب و غریب ہوگی, اس میں کہاں سے نقص لازم آئے گا. سبحان اللہ العظیم. یہ بات اللہ رب العالمین نے بات کی, اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دیے گئے حکم کو سامنے رکھ کر کے کہا ہے. اب نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہ اتنی عظیم کاریگری کس کی ہے؟ یہ اللہ کی کاریگری ہے. ہم کو جو بنایا ہے جس ذات نے, کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ کائنات کو کس نے بنایا ہے؟ جب ہمارے ہاتھ پیر کو اللہ نے مناسب انداز میں بنائے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری آنکھ کو مناسب انداز میں بنائے ہیں, ہماری قد و قامت کو مناسب انداز میں بنائے ہیں, ایک پوری کائنات بتاتی ہے کہ جو کتنا تناسب ہے اس کے اندر, تو وہی رب ہے. تو پھر جس ذات نے اس کو بنایا ہے وہ رب ہے, اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے, اسی کے دین کو قبول کرنا چاہیے, اسی کی اطاعت ہونی چاہیے. وہ جیسے وہ جو پسند کرتا ہے اسی کو لینا چاہیے, وہ جس کو ناپسند کرتا ہے اس کو ترک کر دینا چاہیے. اور یہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ درخت بالکل مناسب ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب اللہ نے یہ سب جو بنائے ہیں بالکل مناسب انداز میں بنائے ہیں,
ویسے انسان کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمت ایک اندازے سے دی ہے اس پر بھی اتنا ہی اطمینان ہونا چاہیے، اتنا ہی یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے خزانے بہت ہیں، اس کا بندہ جو ہے ادراک کر ہی نہیں سکتا ہے، بندے کے وہ علم میں وہ بات ساری آ ہی نہیں سکتی کہ اللہ کے خزانے کتنے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بیان فرمایا، سورۃ الحجر میں بیان فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ۔ اللہ کے خزانے تو بہت ہیں، لیکن جو اللہ نے اس زمین میں اتارے ہیں بندوں کے لیے وہ تو ایک مناسب انداز میں کتنا اتارنا چاہیے، کس نعمت کو کس حساب سے دینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دیتے ہیں، انسان کو جو جمال دیتے ہیں، انسان کو جو قوت اور صلاحیتیں دیتے ہیں، انسان کو جو روزی روٹی دیتے ہیں، انسان کو جو علم دیتے ہیں، انسان کی جو دیگر نعمتیں ہیں، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو ایک اندازے کے مطابق دی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو بہت علم مل گیا اور اس کو کم ملا، اس کو اتنی طاقت مل گئی اس کو اتنی کم، کیسے تقسیم، ایسے کچھ بھی ہو گیا نہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس کو اتنی طاقت، اس کو اتنی طاقت، اس کو اتنی طاقت، اس کو اتنا علم، اس کو اتنا علم، وہ وہاں پیدا ہوگا، وہ اس وقت پیدا ہوگا، اسے اس وقت موت آئے گی، وہ اس وقت تک زندہ رہے گا، وہ اتنا کھائے گا، اس کے اتنا مال ملے گا، وہ اس خاندان سے تعلق رکھے گا، ہر چیز مناسب۔ اللہ نے یہ توازن رکھے ہیں۔ جس طرح سے کائنات کو ہم دیکھ کر کے جو ہے خوش ہوتے ہیں کہ اس میں اتنا توازن ہے، یہ جو انسان کو بٹی ہوئی جو نعمتیں ہیں اس میں بھی توازن ہے، اس میں بھی اللہ پر حسن ظن ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ سب کو اللہ نے ایک ساتھ نہیں دیے، ہر ایک کو ایک اندازے کے مطابق دیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کئی حکمتیں بیان کی، ایک حکمت یہ بھی بیان کی سورۃ الشورى میں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا کرتے ہیں، بالخصوص کھانے پینے کی، مال کی، آسانیوں کی، آرائش کی، جب انسان کو بہت بڑی مقدار میں کوئی چیز مل جاتی ہے، عام طور پر انسان ناشکرا بن جاتا ہے، اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اطاعت سے نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کو پسند نہیں کرتا ہے، آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ عام طور پر اگر سبوں کو یہ چیز مل جائے پوری دنیا میں ایسے ہی سب کو وافر مقدار میں، تو سب کے سب ایک ساتھ باغی بن جائیں گے، سب عروج پر رہیں گے، بغاوت سب کی، پھر اللہ کا عذاب آنن فرن آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کئی حکمتوں میں سے یہ بھی ایک حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو ایک مقدار میں، ایک مناسب اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقسیم کرتے ہیں۔ آپ دیکھو بارشیں کبھی کم ہو جاتی ہیں، نہیں ہوتی ہیں، تو تبھی بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ بارش کبھی زیادہ ہو جائے، پانی کا سیلان خوب ہو جائے، تب بھی گھر ڈوب جاتے ہیں، تب بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی اللہ ایسے کرتے ہیں اپنے حکمت بالغہ کے تحت، یہ کبھی خوب بارش ہو جاتی ہے، ہم کو لگتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ، جو مقدر ہے، لیکن انسان اسے جھیل نہیں سکتا ہے۔ کبھی بارشیں بہت کم ہو جاتی ہیں اور انسان اسے بھی جھیل نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ المومنون کے آغاز میں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ ہم جو بارش نازل کرتے ہیں ایک اندازے کے مطابق، پھر ہم اس کو پانی میں محفوظ، زمین میں محفوظ کرتے ہیں، اس سے انسان اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم چاہے تو اس پانی کو لے کے بھی جاتے ہیں، اور کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیچے کر دیتے ہیں پانی کو، انسان کی رسائی نہیں ہوتی، پہنچ نہیں ہوتی وہاں تک۔ کبھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے پانی کہ انسان ڈوب جاتا ہے، اس کا گھر ڈوب جاتا ہے، اس کے گھر کے جو اثاثے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اپنے حکمت بالغہ کے تحت ایسا کرتے ہیں، ورنہ عام طور پر اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے مطابق جو ہے، جو انسان کی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں۔ کبھی زیادہ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک اندازے کے مطابق، لیکن وہ حکمت بالغہ کے تحت اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے یعنی سزا کے طور پر، کبھی جو ہے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو قریب کرنے کے لیے ایک جو ہے اس کی حکمتیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق رکھے ہیں۔ جیسے سورۃ القمر میں اللہ نے کہا آخر میں اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ تو انسان کی کاریگری میں انسان یہ دیکھتا ہے کہ ہر چیز مناسب ہو، ایک اندازے کے مطابق ہو، اور انسان کی تعریف کرتا ہے یا کبھی اس کو پسند نہیں کرتا ہے کہ بھئی اس میں تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی ہے، جبکہ اس میں نقص لازم آ سکتا ہے، کم از کم وہ چیز فانی ہونے والی ہے۔ اللہ کی کاریگری سبحان اللہ العظیم، اس میں رتی برابر بھی نقص نہیں ہے۔ کیسے نقص ہو سکتا ہے کہ جو ہے انسان جو اس پہ غور کر رہا ہے نا، وہ غور کرنے کی قوت بھی تو اللہ ہی نے دی، دیکھنے کی قوت بھی تو اللہ ہی نے دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے گفتگو کہ بھئی کتنی اچھی چیز ہے، یہ بولنے کی قوت کس نے دی؟ دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے اس منظر کو، وہ دیکھنے کی قوت کس نے دی؟
ہم تبصرے کر رہے ہیں اللہ کی تخلیق پر، یہ قوت کس نے دی؟ یہ بھی تو اللہ ہی نے دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اندازے کے مطابق رکھی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم مظہر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ایک بندے پر سب سے پہلا جو واجب ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کا تعلق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہماری اہلیہ اور ہمارے فرزندان اور ہمارے معاون خاص شیخ شعیب ابن یونس محمدی استاذ جامعہ محمدیہ بنگلور اور ہمارے فرزند ہود کو اللہ رب العالمین اجر عظیم سے نوازے، ان کے حسنات میں شمار فرمائے، ان کو علم نافع عطا فرمائے، باعمل عالم دین بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مقربین میں سے بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔